اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی آرڈر 7 رول 11 اخراج عرضی دعویٰ کے حوالے سے کہ جب عرضی دعویٰ سے کوئی کاز آف ایکشن ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو پھر آرڈر 7 رول 11 کی گراؤنڈ سامنے آ جاتی ہے، یا جب جو مطلوبہ دادرسی ہے اس کی مالیت کم لگائی گئی ہے اور پلینٹیف سول کورٹ کے حکم کے باوجود مقررہ مدت میں مالیت عرضی دعویٰ جو وہ مطلوبہ دادرسی ہے اس کے مطابق کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر آرڈر 7 رول 11 جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات میں جب مطلوبہ دادرسی کی مالیت صحیح لگائی گئی ہے لیکن عرضی دعویٰ کم قیمت کے اسٹیمپ پیپر پر تحریر کیا ہے، کورٹ فیس کم لگائی ہے، اور پلینٹیف سول کورٹ کے حکم کے باوجود مقررہ مدت میں کورٹ فیس کی کمی کو پورا نہیں کر رہا ہے، ریلکٹنٹ ہے کہ نہیں کرنا، تو پھر آرڈر 7 رول 11 اخراج عرضی دعویٰ۔ اس کے بعد جب دعویٰ عرضی دعوے کے بیان سے کسی قانون کی روح سے مینٹینیبل نہ ہو، قابل پیش رفت نہ ہو، بارڈ بائی لا ہو، قانون اس پہ قدغن لگا دیتا ہو، یاد رکھیے گا کہ آرڈر 7 رول 11 بڑا ہی اہم آرڈر ہے، اور اکثر و بیشتر آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم آرڈر 7 رول 11 کے حوالے سے مقدمات میں معاملات دیکھتے ہیں تو ایک وسیع سلسلے میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس اس آرڈر اور رول کی انٹرپریٹیشن اپنے اپنے انداز میں کر رہی ہوتی ہے، اور اس پر آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے کہ عام طور پر عرضی دعوے کو خارج کرتے ہوئے صرف عرضی دعوے کے جو مندرجات ہیں ان پر غور کیا جاتا ہے۔ البتہ ایک سول کورٹ میں اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی پیش ہو جاتی ہے اور ڈیفینڈنٹ پارٹی اپنا جواب ریکارڈ میں لے آتی ہے تو پھر جواب دعویٰ اور ریکارڈ پر موجود جو دیگر مواد ہے اس کو بھی زیر غور لے کے آ سکتی ہے، اور انصاف کے تقاضوں اور ضابطۂ کار بدنیتی سے استعمال کو روکنے کے لیے سرسری طور پر اگر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، کچھ وجوہات سامنے آ جاتی ہیں جو کہ آرڈر 7 رول 11 میں فعال کر جاتا ہے وہ عرضی دعویٰ پرامہ فسائی سرسری انداز سے، تو یاد رکھیے گا کہ ایک سول کورٹ جو ہے دعوے کے ساتھ ساتھ جواب دعویٰ اگر آ گیا ہے تو اس کے مندرجات کو دیکھنے کی بھی پوری مجاز ہے، اور عرضی دعوے کو سرسری طور پہ بھی دیکھ کے اگر کسی وجوہ میں آ جاتی ہے، کوئی ریزن آ جاتی ہے آرڈر 7 رول 11 کی، تو دعویٰ خارج کرنے کی مجاز ہے ایک سول کورٹ۔ اس حوالے سے 1994 MLD لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پیج 207 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ سول کورٹ جو ہے 711 سے قطع نظر انہیرنٹ پاور آف سول کورٹ جو کہ سیکشن 151 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے تحت اس کو دے دیا گیا ہے، کورٹ فیس کی کمی کو یا مالیت دعویٰ کی کمی کو پورا کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، ڈسکریشن آف کورٹ ہے اس حوالے سے۔ اب اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں
تو 1993 MLD پیج 2015 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. حتیٰ کہ اگر کسی عرضی دعوے پر کورٹ فیس نہیں لگائی جاتی ہے تو پھر بھی یہ ایک درست طریقے سے عرضی دعویٰ تو دائر ہو گیا. اب اس دعوے کے حوالے سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ ود ان لمٹس ہے. کورٹ فیس کی صحیح مقدار تعین کرنی پڑے گی اور کورٹ فیس کی ادائیگی کا پورا موقع سول کورٹ دے گی پلینٹف کو. اور اگر آخر کار جتنے موقع چاہتی ہے ایک سول کورٹ دینا چاہتی ہے وہ دے سکتی ہے, لینینٹ ویو رکھ سکتی ہے. اور اگر ایک پلینٹف پھر بھی ریلکٹنٹ ہے تو پھر دعوے کو خارج کرنے کے لیے اختیار رکھتی ہے. اب ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ آخر کار کم مالیت دعویٰ کیوں رکھا جاتا ہے اور مالیت دعوے کا مقصد کیا ہے اور اس کا تعین کرنا قانون کیوں ضروری سمجھتا ہے. مثلاً ایک دعویٰ ہے برائے قبضہ جائیداد ہے غیر منقولہ پراپرٹی کا, جیسے دعویٰ برائے قبضہ ہے, بذریعہ شفا بھی ہے, بذریعہ قبضہ بھی ہے, بذریعہ ٹائٹلمنٹ بھی ہے. اب اس دعوے میں اختیار سماعت کی غرض سے دعوے کی جو پراپرٹی ہے اموبل پراپرٹی اس کی مالیت کے تعین کرنے کا طریقہ ہے کار جو ہے قانون پراپر طریقے سے وضع کر دیتا ہے. اور ایسے معاملات میں جب اس اموبل پراپرٹی پر مستقل طور پر لینڈ ریونیو عائد کیا جاتا ہو تو مالیت اس اموبل پراپرٹی کے جو لینڈ ریونیو ہے اس کے 30 گنا حساب سے پھر مالیت دعویٰ جو ہے وہ متعین کی جاتی ہے. اور جہاں پر اراضی مستقل طور پر آباد نہیں ہے تو پھر مالیت کا تعین خالص منافع کے 15 بار حساب سے کیا جاتا ہے. اور بعض ایسے معاملات ہیں دونوں صورتوں میں کوئی بات سامنے نہیں آتی, کوئی مالیت جو ہے اس پراپرٹی کی تعین کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو پھر مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی, بازاری قیمت کیا ہے اس پراپرٹی کی, اس کے مطابق ہی دعوے کے اندر اس پراپرٹی کی مالیت دعویٰ اور اپیل کی بھی جو مالیت اختیار سماعت ہوگی وہ وہی ہوگی جو بازاری قیمت ہے اس پراپرٹی کی. اب صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی عدالت اختیار سماعت کے لیے مالیت کا تعین کرتی ہے تو یہ وہ مالیت ہوتی ہے جو کہ اپیل کے فورم کا تعین بھی جس نے کرنا ہے. یعنی ایک طرف یہی مالیت دعویٰ اور یہی مالیت اپیل ہے. اپیل کا کون سا فورم آئے گا؟ اب اس حوالے سے ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ آخر اپیل کا فورم کیا بنے گا. اس حوالے سے بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. تو اس حوالے سے 1993 MLD پیج 2015 لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے. جہاں تک معاملہ ہے نا اپیل کے فورم کے تعین کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اب اپیل کے فورم کا تعین کرنے کا ایک طریقہ عرضی دعوے میں پلینٹف کی طرف سے مقرر کرتا مالیت دعویٰ کے مطابق ہے. دوسرا طریقہ
عدالت کی طرف سے تعین کردہ مالیت جو بھی عدالت نے متعین کر دیا ہے اگر پلینٹف نے نہیں کیا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جب مالیت اس پراپرٹی کی اس دعوے کی مناسبت سے اس کا تعین ابتدائی سول کورٹ کرتی ہے تو پھر اپیل کے فورم کا تعین بھی اسی مالیت کے مطابق ہوگا جو کہ ابتدائی سول کورٹ نے متعین کر دی ہے، نہ کہ مدعی کے مقرر کردہ مالیت سے یا پھر جو قانون مالیات ہے 1887 کی سیکشن 3 کا کو ہم نے نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے اسی سیول کوڈ کی تعین کردہ جو مالیت دعویٰ ہے اس کو دیکھا جائے گا. اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ سیکشن 149 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کمی کوٹ فیس کو پورا کرنے کے لیے بھی عدالت کے اختیارات ہیں، اور اس کو جب بھی آپ کمی کوٹ فیس کو متعین کرنا ہے یا مالیت دعویٰ کا متعین کم لکھا ہے اس کو اس کی تعمیل کروانی ہے تو اسی اعتبار سے سیکشن 149 سی پی سی 1908 کا جو آرڈر ہے ایک عام حکم ہے جو تمام قسم کے معاملات سے متعلق ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مالیت کم رکھی گئی عدالت نے باقاعدہ ٹائم بھی دیا لیکن ریلیکٹنٹ ہے تو پھر کیا ہوگا، آرڈر 7 رول 11 جو ہے یہ بات سامنے آ جائے گی. اور یاد رکھیے گا کہ اگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے اور سیکشن 149 سی پی سی 1908 کے حکم میں کورٹ فیس کی ادائیگی کے لیے توسیع میعاد کا کوئی حوالہ باقاعدہ طور پر نہیں آتا ہے، ڈسکریشن آف کورٹ کے طور پہ ہی آئے گا. صرف فیس ادا کرنے کی اجازت کا ذکر ہے. اس حوالے سے میں آپ کو کہوں گا کہ پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پی 32 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اور بعض اوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں جب لیو ٹو اپیل آپ کو لینی پڑتی ہے بطور ڈیفینڈنٹ، تو ایک بڑی اہم ٹیکنیکلٹی ہے کہ جاتی ساری آپ نے 711 کی پلی نہیں لینی بلکہ لیو ٹو اپیل یا لیو ٹو ڈیفینڈ جو ہے لیو ٹو ڈیفینڈ جب آپ نے لے لینا ہے، لیو ٹو ڈیفینڈ کے بعد ہی آپ نے آرڈر 7 رول 11 جو ہے اس کی پلی لے کے آپ نے اس کا فیصلہ لے سکتے ہیں جب تک اجازت دفاع ایک دعوے میں حاصل نہیں ہو جاتی. اس حاصل کیے بغیر جو ہے وہ نہ جج اس پہ فیصلہ دے سکتا ہے نہ ہی پارٹی انسسٹ کر سکتی ہے. یعنی ایسے خاص طور پہ ریکوری سوٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی کاز آف ایکشن اکرو نہیں ہوتی. بھئی اگر کاز آف ایکشن اکرو نہیں ہوتی پہلے لیو ٹو اپیل میں تو آؤ. اس حوالے سے میں ریفر کر سکتا ہوں پیج 2015 سی ایل ڈی پیج 179 جو ہے سندھ ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اس کے بعد سر جہاں تک معاملہ ہے نا کورٹ فیس کا، تو ایسی صورتحال میں بھی عدالت جو ہے وہ میعاد میں توسیع دیتی ہے، اور اگر آخری حد تک دیکھا جاتا ہے کہ کیا واقعی پلینٹف جو ہے ریلیکٹنٹ ہے کہ کورٹ فیس پوری نہیں کرنی ہے اور اگر عدالت مدعی کو صحیح کورٹ فیس ادا کرنے کا حکم دیتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ حکم اپیلیبل تو نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ مدعی کے پاس حتمی حکم تک اس آرڈر کو چیلنج کو ملتوی کرنے کا، اس آرڈر کے خلاف چیلنج یعنی آگے اپیلیٹ فورم میں چلا جائے اختیار ہے. یعنی جب تک اس کے خلاف
باقاعدہ طور پر 711 کے تحت خارج نہیں ہو جاتی. اگر وہ مالیت دعویٰ کے تعین میں کوئی معاملہ ہے تو وہ اپیلٹ فورم کو رجوع کر سکتا ہے، اور مدعی اخراج عرضی دعویٰ کے خلاف اپیل میں صحیح کورٹ فیس ادا کرنے سے متعلق آرڈر کی قانونی حیثیت پر اعتراض بھی اپیلٹ فورم میں جا کے کر سکتا ہے. اور اس حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں ایک لینڈ مارک ججمنٹ پہ مصیر حاصل بحث بھی کی، ضرور دیکھیے گا صاحب. اور 1984 CLC پیج ہے 852 لاہور ہائی کورٹ، اور اسی بات کو 1992 SCMR پیج 1306 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا تھا، اور جو سول کورٹس ہیں ان کو باقاعدہ ڈائریکشن بھی دی کہ اس حوالے سے کچھ لینینٹ ویو جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے. اب جہاں تک معاملہ ہے نا کہ عرضی دعوے کا خراج کوئی ڈگری تو نہیں ہوتا ہے، اور عرضی دعوے کے خراج کے بعد بھی مدعی کو نیا دعویٰ دائر کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو اخراج عرضی دعوے کا حکم ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس آرڈر کے ذریعے پارٹیز کے حقوق کا قطعی طور پر تعین ہو گیا ہے. ابھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو کچھ گراؤنڈز کی بنا پہ ریجیکشن ہوئی ہے. آپ صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آرڈر 7 رول 11 کے تحت عرضی دعوے کا خراج کوئی ڈگری نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف ایک آرڈر ہوتا ہے جو ریویویبل بھی ہوتا ہے، اور اپیلٹ فورم بھی اس پہ حرکت میں آ سکتا ہے. اس حوالے سے 1983 CLC پیج 1165 میں سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر نے بڑا اچھی لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے. اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آرڈر 7 رول 10 کے احکامات جو ہیں وہ تاکیدی ہیں. ریٹرن آف پلینٹ ہے، یعنی جس عدالت کو اختیار سماعت حاصل نہیں ہے وہ اس عدالت کا فیصلہ اختیار سماعت نہ رکھنے کی بنا پر کسی شخص کے لیے واجب التعمیل نہیں ہے، اور وہ ریٹرن کر سکتی ہے کورٹ. اور چونکہ اس کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے، وہ اس عرضی دعوے کو واپس کرنے کے علاوہ کوئی اور عدالتی حکم صادر نہیں کر سکتی ہے، نہ ہی وہ دعوے کو خارج کر سکتی ہے. اور عدالت عرضی دعویٰ واپس کرتے ہوئے کوئی وقت مقرر نہیں کر سکتی کہ اس مدت کے اندر اس کو کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے، یعنی لیمیٹیشن کے اندر ہی آپ نے اپروپریٹ فورم پہ آنا ہے. ورنہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 کی سیکشن 14 کو استعمال نہیں کیا جا سکتا پھر. اور جب عرضی دعویٰ واپس کر دیا جائے تو دعویٰ اس وقت شروع ہوتا ہے جب اپروپریٹ فورم پہ جا کے آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے. اب یہ ایک اہم ٹیکنیکلٹی ہے کہ جس کورٹ کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے نا، وہ کورٹ ریجیکشن آف پلینٹ بھی نہیں کر سکتی ہے. اس حوالے سے 2012 PLD سپریم کورٹ پیج 245 اور PLD 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 390 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. لے صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے رہیں گے، گپ شپ لگاتے رہیں گے. اللہ حافظ.